اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کا تھوڑا سا احترام بھی اس کے دل کے اندر ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمولی ادب، معمولی حیا بھی ہوتا اس کے دل کے اندر، وہ کبھی بھی آل رسول کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا۔ یہ یزید کے کفر کے اوپر دلیل ہے۔ باقی بھی اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلائل ہم وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں، اور بلا شبہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بالواسطہ ایذاء رسول ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تکلیف دینی ہے۔ اب موجودہ دور کے کچھ سکالرز، کچھ علماء، کچھ ڈاکٹرز، کچھ پروفیسر، وہ بھی یزید کو کافر کہتے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں، بے شک کہیں ان کا حق ہے۔ تو انہوں نے یزید کو کافر کہا ہے اور یہ دلیل دی ہے کہ یہ ایذاء رسول ہے، بالواسطہ کیا ہے؟ ایذاء رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو تکلیف دینا ہے۔ اب چلو اس کے اوپر بھی ہم بحث نہیں کرتے کہ آپ کا استدلال کیا ہے، آپ کا طریقہ استدلال کیا ہے، آپ کا استدلال معتبر ہے یا نہیں، اس کو بھی 2 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بے شک یزید نے تکلیف دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی، آپ کو تکلیف دی ہے، اس وجہ سے آپ یزید کو کافر کہتے ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر وہ لوگ جن کے آپ دن رات ترانے گاتے ہیں، جن کی باہوں کے اندر آپ بائیں ڈالتے ہیں، جن کے ساتھ آپ سینے لگاتے ہیں، جن کو اپنے اسٹیجوں کے اوپر جگہ دیتے ہیں، جن کو صاحب لکھتے ہیں، جن کو صاحب بولتے ہیں، اور جن کو وہ تکریمی اور تعظیمی القابات کے ساتھ آپ بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر، یعنی یزید نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی، کس طرح؟ بالواسطہ، اور ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اور بے ادبی کی ہے بلا واسطہ، ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی ہے، کہ کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کو، کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم غیبیہ کو مختلف مجانین سے، اور وہ جو دوسری مخلوق ہوتی ہے انسان کے علاوہ، ان کے ساتھ وہ تشبیہ دینے لگے۔ کہیں پر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کو ابلیس سے کم قرار دیا ہے، میری بات آپ سمجھ گئے۔ اور کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت زمانی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، کہیں پر ترجمے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک مکر کرنے والا اور اس طرح لکھتے ہیں۔ تو وہ تمہارے سارے کے تاج ہیں، وہ تمہارے یار ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، اور اتحاد امت کے نام کے اوپر اور اتحاد بین المسالک کے نام کے اوپر ان کو تم اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہو، ان کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، اور وہ بھی زبانی کلامی صرف میڈیا کے سامنے، باقی اپنی کتابوں کے اندر ان کے ساتھ بھی تمہارے تعظیمی القابات نہیں لکھے ہوتے، تمہاری کتابوں کے اندر ان کے ساتھ بھی رحمت اللہ نہیں لکھا ہوتا، اپنے جو مسلک کے علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ لکھا ہوتا ہے، محدثین جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ وہاں پر تم بھی رحمت اللہ نہیں لکھتے، ان کی بخشش کی دعا نہیں کرتے ہو، لیکن ظاہراً تم نے ایک منافقت کا وہ ایک روپ ہے، وہ لوگوں کو ذل وجہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا 2 منہ والا کائنات کے اندر یہ بدترین شخص ہوتا ہے، وہ تم بنے ہوئے۔ تو یہ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بھی آپ تھوڑا غور کریں کہ یزید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیے بالواسطہ، اور یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ایذا دی ہے بلا واسطہ، تو ان کو تم اس طرح کرتے ہو کہ ان کے ساتھ دوستیاں ہیں تمہاری ان کے ساتھ، تو پھر ان کے کفر کے اندر تمہیں کیوں شک ہے، اور ان کی گمراہی کے اندر تمہیں کیوں شک ہے، اور اتحاد بین المسالک کے نام کے اوپر ان کو تم کیوں اپنی مجلسوں کے اندر بٹھاتے ہو اور ان کے ساتھ پیار کرتے ہو؟ یہ تمہاری دوغلی پالیسی ہے کہ جس کے منہ کے اوپر تم چلے گئے ہو تو اسی کے تم ہو کر چلے جاتے ہو۔ شیعوں کی مجلس میں چلے جاؤ، شیعوں کے لیے وہ اس طرح بن جاؤ، وابیوں کی مجلس میں چلے جاؤ، موجودہ دور کے جتنے بھی ناصبی ہیں، رافضی ہیں، خارجی ہیں، شیعہ ہیں، اسی طریقے سے وابی ہیں، سب کے لیے تم نرم گوش رکھتے ہو، اور اس طرح کرتے ہو کہ تم اس طرح پھر یزید کا کفر تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں کو وہ الو بنا لیں گے، اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔ اپنی اس روش کے اوپر، اپنے اس انداز کے اوپر آپ غور کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے استاذ گرامی ہیں، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ حق کو بندہ پہچان لے، حق کو بندہ پہچان لے، حق واضح ہو جائے پھر بھی وہ پیروی نہ کرے تو کائنات کے اندر اس سے بڑا مجرم بھی کوئی نہیں ہے۔ اصل جو مسائل ہیں ان کی طرف تم توجہ نہیں دیتے ہو، اور جو لا یعنی مسائل ہیں اور غیر ضروری جو مسائل ہیں ان کی طرف تم پوری کتابیں لکھ دیتے ہو۔ ہمارے استاذ گرامی مفتی اظہر محمود اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت دیکھیں نا کہ کوئی بندہ اپنی صلاحیتیں
لا یعنی غیر ضروری مسائل کے اندر صرف کر رہا ہے، غیر ضروری مسائل کے اندر پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، غیر ضروری مسائل کے اندر لمبی 4-5 گھنٹوں کی تقریریں جن کے اوپر علماء فیصلے کر چکے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر تحریکیں اٹھانا، اس کی بنیاد کے اوپر کام کرنا، تو آپ سمجھ جائیں کہ پیچھے کوئی منصوبہ ہے، منصوبہ ہے رافضیت کا، منصوبہ ہے شیعیت کا، منصوبہ ہے خارجیت کا، ناصبیت کا، وہابیت کا، کوئی بھی منصوبہ ہے، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہے، اور وہ بندہ اس منصوبے کے اوپر کام کرتا ہے، اور آخر ایک دن آتا ہے کہ اس کا وہ منصوبہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، وہ چھپاتا ہے اپنی وہ سیاہ کاریوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ میڈیا کا دور ہے، آخر کہیں نہ کہیں سچ بات ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ تو ہم پھر بار دیگر یہ بات کہتے ہیں اپنی ان اداؤں کے اوپر غور کریں اور یہ منافقت کو چھوڑ دیں۔ منافق کا جو ٹھکانہ ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہاں یہ تمہارا سب سے اوپر، مشرکوں سے نیچے، کفاروں سے نیچے، سارے یہود و نصارہ سے نیچے منافق جو 7 طبقات ہیں نا جہنم کے، وہ باقی اوپر 6 ہوں گے اور منافق سب سے نیچے ہوگا، اور یہ سارا وزن آپ کے اوپر پڑے گا۔